بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اکتوبر ہے اور بدھ کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کا بابرکت ماہ ہے اور 15 تاریخ ہے آج 12 ربیع الاول کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے اپنی کامیابیاں، سفارتی تعلقات اور ملک میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا، ترقیاتی کاموں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے امریکہ سے تعلقات۔ قطر میں مذاکرات ہوئے جس میں وزیر خارجہ، وزیر دفاع، افغان انٹیلیجنس کے جو اداروں کے نمائندگان ہیں انہوں نے شرکت کی اور امریکہ سے مختلف معاملات پر بات ہوئی۔ انہوں نے اس وقت امریکہ نے کہا کہ وہ افغانستان میں کبھی مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ دوبارہ اس طرح افغانستان میں واپس آئیں گے جیسے وہ پہلے آئے تھے۔ اس کے علاوہ اقتصادی اور سیاسی تعلقات میں مزید بہتری آئی اور اس پر مزید بات چیت چل رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلقات مضبوط ہوئے اور مختلف جو انٹرنیشنل ممالک ہیں جو ان سے درآمدات برآمدات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ روس سے تجارتی معاہدہ کیا گیا جس میں گیس، تیل اور گندم شامل ہے، جس سے ملکی روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی۔ اس کے علاوہ چائنا سے ریلوے راہداری قائم کی گئی تاجکستان اور ازبکستان کی مدد سے۔ اس کے علاوہ چائنا سے ہوائی راہداری قائم کی گئی اور دوسرے ممالک سے اس معاملات پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے چاروں طرف ممالک ہیں، اس کے پاس اپنے راستے نہیں ہیں سمندری، جس کی وجہ سے وہ ہوائی راہداریوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیپی گیس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوش جو ہے وہ نہر سسٹم پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کا 20% کام مکمل ہو چکا ہے، جس سے تقریباً 500,000 ایکڑ جو ہے ہیکٹر زمین ہے وہ قابل کاشت آئے گی، اور اس سے سب سے بڑی وجہ افغانستان گندم میں خود کفیل ہو جائے، خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے فارن افیئر منسٹر جو ہیں مولوی عامر خان متقی صاحب نے ہیومن رائٹس کے اسپیشل رپورٹر رچرڈ بینٹ سے ملاقات کی۔ عامر متقی صاحب نے اس ملاقات میں انہیں کہا کہ اس دورے میں آپ کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے پر تہمت لگانے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ متقی صاحب نے انہیں کہا کہ انہیں زور دیا کہ آپ کو ہمارے جو کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، ترقیاتی کاموں کے بارے میں اور صحیح فیکٹس کو اس رپورٹس میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی بات کریں گے۔ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر الحاج مولوی باغی حقانی صاحب نے ایک دورہ کیا جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں سے ملاقات کی۔ یہ انہوں نے ایسٹرن زون کے علاقوں کا دورہ کیا جہاں پہ انہوں نے 4 صوبوں کے گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ اداروں، پرائیویٹ اداروں جو ہائر ایجوکیشن کے معاملے میں ان کے حکام سے ملاقات کی، ان کی مشکلات کو سنا اور ان کے مشوروں کو سنا۔ اس کے علاوہ آپ نے ننگرہار یونیورسٹی کے طالب علموں سے ملاقات کی، ان کو پیش آنے والے مسائل پر بات کی، اور مولوی صاحب نے اس دورے کے دوران ننگرہار یونیورسٹی کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے ایڈمنسٹریٹو جو لوگ ہیں اور اس کے علاوہ سروس سٹاف ہے جو ان سے ملاقات کی، وہاں کی لائبریری کا دورہ کیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ہاں اگر کوئی پہلے تو منسٹر آتے ہی نہیں ہیں، اگر آ جائیں تو وہ بچوں سے کیا ملاقات ہونی ہے، وہ تو ویسے ہی جناب اپنی لکھڑپوں میں پڑے رہتے ہیں اور کسی سے انہوں نے کیا ملاقات کرنی ہے، ان کو پہلے تو اتنے قابل نہیں ہوتے، پھر جو قابل ہو جائیں وہ بھی اپنی ایک پھنڈ بازی میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم منسٹری آف مرٹائر اینڈ ڈسیبل افیئرز کے منسٹر شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب کی بات پیش کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد 1,45,000 معذور افراد کو رجسٹر کیا، اور ان کے ساتھ جو پہلے 10 لاکھ معذور افراد تھے، 1,35,000 یتیم اور 34,000 بیوہ عورتوں کو پچھلے 6 ماہ سے ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، ان کو مختلف جو ایک قانونی طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ان میں یتیم بچوں کو بورڈنگ سکولز میں ایڈمیشن دلوایا گیا جہاں پہ انہیں تعلیم اور ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ معذور افراد کو مختلف قسم کے جو سکلز سکھائی جا رہی ہیں، ان کے لیے سکولز بنائے گئے ہیں جہاں پہ وہ کپڑوں کا کام اور اس کے علاوہ موبائلز کا کام سیکھ رہے ہیں، اور نقد اشیاء اور روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء سے جس طرح گھر کا سامان ہوتا ہے اس طرح ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اب بات کریں کہ کسی بھی ترقی پذیر ملک کے عوام اگر وہ ان کو روزمرہ کی اشیاء بآسانی مل جائیں تو وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں اور عوام اپنی حکومت سے خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح افغانستان کی عوام بھی حالیہ دنوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی ہونے
واضح کمی ہونے کے بعد مختلف رپورٹس میں جو مختلف ملک کے مختلف حصوں میں بنائی گئیں وہ بڑے افغانستان کے حکومت کے ان اقدامات کو سراہ رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اسلامی امارات قیمتوں کو کنٹرول میں رکھے۔ پاکستان میں موجود افغانی سفارتخانے کی کاوشوں سے مزید 84 افغانی شہری کو کاغذات جو ہے وہ کاغذات نامکمل ہونے کی وجہ سے کراچی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ صوبہ بامیان کے ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ کے حکام نے بتایا کہ عوام کے فائدے کے لیے 22 ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں رورل ایریا میں، یعنی گاؤں کے علاقوں میں، اور ان میں جن پر 6 ملین افغانی لاگت آئے گی۔ ترقیاتی کاموں میں 10 نہریں اور پلیاں بنائی جائیں گی، 10 پلیاں بنائی جائیں گی مختلف ان کو آگے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بھی، جو کہ 2200 ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنائے گی۔ اس کے علاوہ پورے ممالک میں سڑکوں، پلوں اور چھوٹی نہروں اور ریلیاں بنانے کا جو چھوٹی پلیاں ہوتی ہیں ان کو بنانے کا کام جاری ہے۔ سیلاب اور زلزلے سے تباہ شدہ علاقوں کی بھی دوبارہ مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے صوبہ ہلمند کی ایک رپورٹ کے مطابق، وہاں پر ایک نجی چینل نے ایک رپورٹ بنائی کہ صوبہ ہلمند میں اسلامی امارات کے آنے کے بعد کوئی نسلی تعصب نہیں پایا جاتا اور تمام تر مذہبی اقلیتیں کو اسلامی نظام کے تحت پورے حق دیے جا رہے ہیں۔ اسلامی امارات تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کر رہی ہے، لوگوں کی مال، عزت اور عزت کی یکساں حفاظت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں اسلامی امارات اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے، نہ وہاں پہ کوئی نسلی تعصب ہے، نہ وہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم پنجابی ہیں اور ہم جناب اردو سپیکنگ ہیں اور ہم جناب بلوچی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک نعرہ، کیونکہ اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اسی نعرے کے مطابق جو لوگ اقلیتیں ہیں انہیں وہاں پہ اسلامی قوانین کے مطابق ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر کی طرف سے ان کی جو بنایا گیا ان کے براڈ کاسٹر حیات اللہ مہاجر فراہی صاحب نے کی سربراہی میں کمیشن آف ایویلیویشن آف میڈیا کمپلینٹس کی طرف سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں میڈیا قوانین کو تیزی سے مکمل کرنے پر زور دیا گیا اور اس کے علاوہ میڈیا چینلز جو کہ قانونی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو غلط خبریں یا فیک نیوزز یا فیک رپورٹس بناتے ہیں یا غلط رپورٹس بناتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی گئی اور میٹنگ میں تمام ایجنسیوں سے درخواست کی گئی کہ وہ میڈیا کے متعلق تمام معاملات کو اس کمیشن کے ذریعے حل کریں۔ آپ اس رپورٹ سے حساب لگائیں کہ تمام تر معاملات جس بندے کے ذمہ لگائے ہیں، جس ادارے کے، جس ڈپارٹمنٹ کے، جس منسٹری کے ذمہ لگائے ہیں، اسے ہی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آ کے کوئی دوسرا بندہ کرے، اور وہ ریکویسٹڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میڈیا کے معاملات ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل کمیشن بنایا گیا ہے جس میں میڈیا کو مسائل جو آ رہے ہیں ان کا بھی حل ہوگا، اور اگر میڈیا آؤٹ آف دی وے جا رہا ہے تو ان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔